بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کی، اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، اور کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ جنگ فجار اور حلف الفضول کا واقعہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں سنائیں گے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ہم آپ کو تعمیر کعبہ میں بھی آپ کی شرکت اور حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے بھی اہم واقعات آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بعثت سے کچھ عرصہ پہلے نبوت کے اشارات کیا تھے، راہبوں اور کاہنوں نے نبوت کے حوالے سے کیا کیا اشارات بتائے تھے، وہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام آج کی اس اپنی اہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بارے میں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن کساب بن کلاب نہایت شریف النفس اور بالغ النظر خاتون تھیں۔ نسب کے لحاظ سے بلند شان و شرف میں عظیم اور دولت و ثروت میں بہت ممتاز تھیں۔ ان کی قوم کے لوگ ان سے شادی کو ترستے تھے۔ وہ لوگوں کو اپنا تجارتی مال دے کر روانہ کرتی تھیں اور انہیں منافع میں شریک کرتی تھیں۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور صدق و صفا کی اطلاعات ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب النظیر اخلاق و آداب کا حال معلوم ہوا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا اور شام کی طرف تجارتی سامان لے جانے کی پیشکش کی، اور وعدہ کیا کہ آپ کو دوسرے تاجروں کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، اور ان کے غلام میسرہ کو ہمراہ لے کر شام کے تجارتی سفر پر تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوران سفر جن خرق عادت واقعات اور کرامات کا مشاہدہ کیا، وہ اس نے منوان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خدمت میں بیان کر دیے۔ نتیجتاً سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد متاثر ہوئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہاں کا راہب کہنے لگا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے کہا، جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ سخت دھوپ کے وقت دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ قصہ بھی منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں تنازع ہو گیا۔ اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت منہ پھیر لیتا ہوں۔ وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہ شخص نبی ہے۔ ہماری علماء اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے پاتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں سے دگنا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وعدے سے بھی دگنا حصہ دیا، حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے دگنے منافع کا تھا، گویا آپ کو عام تاجروں سے 4 گنا زیادہ حصہ دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے نستورہ راہب کا انکشاف بیان کیا، جو میسرہ نے اس سے سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ مزید برآں ان سے فرشتوں کے سائے کرنے کا بھی ذکر کیا،
تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، خدیجہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد اس امت کے نبی ہوں گے۔ مجھے بھی علم ہے کہ اس امت میں نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، اب اس نبی کا زمانہ آ چکا ہے۔ میسرہ سے یہ باتیں سن کر اور ورقہ بن نوفل کی تصدیق و تائید سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور عظمت و جلالت کا یقین جم گیا۔ انہوں نے آپ سے شادی کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیع کو اس پیشکش کا پیام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ اس طرح یہ مبارک شادی انجام پائی۔ مسند بزار اور طبرانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو اجرت پر رکھا تھا۔ جب یہ دونوں سفر سے واپس آئے اور حساب کتاب کیا گیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے ذمے ان کا کچھ مال نکلتا تھا۔ دوسرا تاجر تو اکثر ان کے گھر جاتا اور ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی طرح تقاضا کرنے کو کہتا تو آپ یہ عذر پیش کرتے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے یہ بات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اعلیٰ ظرفی بہت بھائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں، آپ میرے والد محترم سے ملیں اور مجھ سے نکاح کی بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے والد بہت مالدار ہیں، وہ اس بات پر کبھی راضی نہ ہوں گے۔ وہ کہنے لگی، آپ ان سے ملیں اور بات کریں، باقی معاملہ میں سنبھال لوں گی، لیکن آپ ان کے پاس اس وقت جائیں جب وہ نشے کی حالت میں ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے ہوا تھا اور ایک بچی بھی پیدا ہوئی تھی۔ دوسرا نکاح ابو حالہ بن نباش تمیمی سے ہوا جسے ایک بیٹا ہند اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ ابو حالہ دور جاہلیت میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ مورخ ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ ان کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا اور ابو حالہ کا نام ہند بن نباش بن زرارہ تھا۔ اس سے ہند نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر عتیق بن عائز بن عبداللہ مخزومی سے دوسرا نکاح ہوا جس سے ہند نامی ایک لڑکی پیدا ہوئی، جس کا نکاح بعد میں سیفی بن امیہ بن عائز بن عبداللہ سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہوا۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ جمہور مورخین کے قول کے مطابق اس نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ولی کون تھا۔ امام بہقی نے لکھا ہے کہ ان کے والد خویلد ہی نے ان کا نکاح کرایا تھا اور وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھے۔ روایت کے آخر میں راوی عمر بن ابی بکر موملی نے کہا ہے، حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے ولایت کا فریضہ انجام دیا، لیکن علامہ حیثمی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس کا راوی عمر بن ابی بکر موملی متروک ہے۔ مورخ ابن اسحاق نے بھی تائید کی ہے کہ ان کے نکاح کے ولی ان کے والد خویلد ہی تھے۔ سہیلی ابن کثیر اور شامی نے کہا ہے کہ مورخ ابن اسحاق نے سیرت میں ذکر کیا ہے کہ ولایت کا فریضہ حضرت خدیجہ کے بھائی عمر بن خویلد نے انجام دیا تھا، لیکن ہم نے یہ بات ابن اسحاق کی مطبوعہ سیرت نبوی میں نہیں پائی۔ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ ان کے چچا عمر بن اسد نکاح میں ان کے ولی تھے۔ جس نے کسی اور ولی کا ذکر کیا ہے اس نے غلطی کی ہے کیونکہ ان کے والد خویلد جنگ فجار سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس بات کو سہیلی ابن سید الناس ابن عبدالبر اور شامی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اگر ان کے والد کی وفات جنگ فجار سے قبل ثابت ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کے چچا ہی نکاح کے وقت ولی تھے، لیکن ان کے والد کی ولایت نکاح کی روایات زیادہ قوی ہیں کیونکہ یہ روایات متعدد سندوں سے آنے کی بنا پر تقویت پا کر حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں اور اس تاثر کی تائید کرتی ہیں کہ ان کی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ واللہ عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے حضرت حمزہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بڑی عزت تھی۔ صحیحین وغیرہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب میں کئی احادیث مروی ہیں۔
اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بہت سے فضائل حمیدہ پائے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ خصائل کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ مزید برآں وہ اپنی قوم میں عفیفہ و طاہرہ کے لقب سے معروف تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے انہی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہونے والے بچوں کی ترتیب یہ ہے: سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ نبوت سے پہلے فوت ہوئے یا بعد میں، اس میں اختلاف ہے۔ پھر 4 بیٹیاں ہوئیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہا جاتا ہے کہ ام کلثوم فاطمہ سے چھوٹی تھیں۔ پھر آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، ان کی پیدائش بعثت کے بعد ہوئی۔ انہی کو طیب اور طاہر کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ دونوں عبداللہ کے بھائی تھے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ سے ہونے والے سب بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ بیٹیاں نہ صرف مسلمان ہوئیں بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 65 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں۔ یہ بھی متفقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ 2 فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ رکھنا اور راہب کا آپ کی نبوت کی شہادت دینا یقیناً آپ کی نبوت کی محکم دلیل ہے۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی پیشکش سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق عالیہ کے باعث بہت ممتاز تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے بارے میں وارد روایتوں سے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ معززین کے نزدیک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بزرگی، عظمت اور علو مرتبت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں کہ ایک نیک خاتون کسی نیک شخص سے نکاح کی خواہش کا اظہار کرے، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کردار کے باعث خود نکاح کی پیشکش کی۔ اس شادی سے جو پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی لذت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، ورنہ آپ بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح اپنے سے کم عمر یا کم از کم اپنے برابر کی عمر کی لڑکی یا کماری لڑکی سے نکاح کرتے، لیکن آپ نے جسم و جنس کے مطالبوں کو ہرگز قابل توجہ نہیں سمجھا۔ اس کے برعکس آپ نے سیدہ خدیجہ کی پاک بازی، حسن عمل، شرافت و عظمت کو ملحوظ رکھا کہ وہ عفیفہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ پھر یہ شادی ان کی وفات تک قائم رہی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 50 سال کے ہو چکے تھے۔ عہد شباب کا یہی وہ دور ہے جس میں مردوں کو عورتوں سے خصوصی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ اس دور میں منہ زور شہوانی جذبات میں ہلچل ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ اگر آپ کی خواہش ہوتی تو آپ کو بہت سی میلان رکھنے والی آزاد عورتیں اور لونڈیاں نہایت آسانی سے مل سکتی تھیں۔ عفیفہ و طاہرہ کا صادق امین کے ساتھ نکاح اور اس مبارک امتزاج سے نیک اولاد حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا احسان تھا، تاکہ معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قابل لحاظ مقام ہو، جس میں کسی کی طرف سے آپ پر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہو۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں تعمیر کعبہ میں شرکت اور حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ زمین میں میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ انہیں کچھ پریشانی محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی جو تیز ہوا کی شکل میں تھی اور اس کا ایک سر تھا۔ وہ ہوا بیت اللہ کی جگہ آئی اور وہاں سانپ کے مانند کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ وہ ہر روز ایک ردہ بناتے تھے۔ جب تعمیراتی کام حجر اسود والی جگہ تک پہنچ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، کوئی پتھر ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کر کے لائے تو دیکھا کہ وہاں پہلے ہی ایک پتھر نصب ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ پتھر کون لایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسے وہ لایا جسے تمہاری تعمیر کی تکمیل پر اعتماد نہیں تھا۔
دراصل وہ پتھر جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ بہقی ہی کی روایت میں ہے کہ جب بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی تو عمالقہ نے اسے تعمیر کیا۔ دوبارہ عمارت منہدم ہوئی تو بنو جرہم نے تعمیر کیا۔ پھر جب تیسری دفعہ عمارت مسمار ہوئی تو قریش نے اسے بنانے کی ٹھانی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور جوان تھے۔ جب قریش نے باقی ماندہ عمارت کو گرانا چاہا تو دیوار پر ایک سانپ آ بیٹھا اور پھنکارنے لگا۔ وہ سب ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر قریش کے سب لوگ بیت اللہ کے پاس اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری شروع کی کہ یا اللہ اس بلا کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا، اس نے سانپ کی گردن میں پنجے گاڑ دیے، پھر اسے گھسیٹتا ہوا لے اڑا اور اسے اجیاد کی طرف جا پھینکا۔ اس طرح قریش نے تعمیر نو کے لیے بیت اللہ کی باقی ماندہ عمارت گرا دی اور نئی تعمیر شروع ہو گئی۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس گلی سے جو شخص سب سے پہلے آئے گا اسے فیصل مان لیا جائے گا اور اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اس گلی سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ لیا جائے اور سب سردار مل کر اس چادر کو اٹھائیں۔ امام احمد اور اہل سیر کی روایت ہے کہ جب قریش میں حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کے لیے اختلاف ہوا تو وہ کہنے لگے کہ کسی ایک کا حکم مان لو۔ اتفاق رائے سے طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے اس راستے سے آئے گا اسی کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اس راستے سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب بے ساختہ پکار اٹھے، امین آ گیا، امین آ گیا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے حجر اسود کو ایک کپڑے میں رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو بلایا۔ تمام سرداروں نے کپڑے کو کناروں سے مل کر اٹھایا۔ جب مطلوبہ جگہ تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکیمانہ حل نہ سجھاتے تو وہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ روایت ہے کہ حجر اسود نصب کرنے کا اختلاف اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ بنو عبد الدار نے خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ درمیان میں رکھ کر بنو عدی سے معاہدہ کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ خون میں ڈبو کر آپس میں عہد کیا کہ مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 4-5 دن اسی کیفیت میں گزر گئے۔ اتفاق و صلح کی کوئی تدبیر نہ سوچتی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس فتنے کی آگ بجھ گئی۔ پھر جب انہوں نے کعبہ کی عمارت مکمل کرا لی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ایک بڑا بحری جہاز جو روم سے آ رہا تھا جدہ کے قریب طوفان کی زد میں آ کر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ قریش نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جہاز کی لکڑی حاصل کرنے کے لیے بھاگے۔ وہاں انہیں ایک رومی بڑھئی ملا۔ انہوں نے اس کی اجازت سے لکڑی اٹھائی اور رومی بڑھئی سمیت مکہ مکرمہ آ گئے تاکہ اس لکڑی سے بیت اللہ کی چھت بنائی جا سکے۔ اس رومی بڑھئی نے اپنی مہارت بروئے کار لا کر اس لکڑی سے بیت اللہ کی چھت تیار کر دی۔ امام عبدالرزاق اور مورخ ابن اسحاق نے پورے وثوق سے لکھا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہی درست ہے۔ دوستو، قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود کی تنصیب جیسے اہم معاملے میں حکم تسلیم کرنا اور آپ کو علی الاعلان الامین کہنا اس امر کی بین دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین تربیت فرمائی تھی اور آپ صدق و امانت اور دوسرے اخلاق عالیہ میں انتہائی بلند رتبے پر فائز تھے۔ اس پیچیدہ مسئلے کا یہ بہترین حل اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے تھا تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عظیم امور کے لیے منتخب فرمائے گا، جیسا کہ بعد میں آپ کو لوگوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے اور اسلام کا عظیم الشان پیغام پہنچانے کا فرض سونپا گیا۔ اس دور میں اہل مکہ کو درپیش عظیم مسائل کے حل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت بہت دور رس نتائج کی حامل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو ہر چیز کا تجربہ ہو جائے اور آپ کی کوشش ہر جہت میں کارگر ہو۔ اس ہمہ جہت کارکردگی کے نتیجے میں آپ ایسے جامع الصفات اور جامع الجہات فرد مزید کی حیثیت سے جلوہ گر ہوں جو ہر مشکل مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ساتھ ہی ساتھ ادائے حقوق میں بے نظیر ہو اور عدل و انصاف کے تقاضے با تمام و کمال پورے کر دکھائے،
تعمیر کعبہ میں آپ کی شرکت اور حجر اسود کی تنصیب کے پیچیدہ مسئلے کا خوبصورت حل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتماعی دلچسپی کی دو نمایاں مثالیں ہیں۔ آپ نے اس قسم کے اور بھی کئی معاشرتی اجتماعی مسائل حل کرنے میں شاندار کردار ادا کیا۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ زندگی کے پیش آمدہ حالات و حوادثات سے بخوبی نمٹنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی۔ آئیے دوستو اب عرب کاہنوں کے ہاں ارشادات و ارشادات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں انہوں نے اقرار کیا۔ ابن اسحاق نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس میں اس دور کے عرب کاہنوں، یہودی علماء اور عیسائی راہبوں کے بہت سے ایسے اقوال نقل کیے گئے ہیں جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ نبی منتظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جنوں پر شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے تاکہ کہانت کا قلعہ کما کر دیا جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کہانت کا دار و مدار جنوں کی اطلاعات ہی پر تھا۔ ایک مشہور کاہن سواد بن کارب ازدی سدوسی جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خود بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کچھ دیر قبل شیاطین نے کاہنوں کو خبریں بتانی بند کر دی تھیں اور وہ انتہائی ذلیل اور عاجز ہو گئے تھے۔ اس کاہن کے اسلام لانے کا سبب وہ اشارات ہی تھے جو اس نے کہانت اور جنوں کے ذریعے معلوم کیے تھے، اور اس نے خود اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا اعتراف اس طرح منقول ہے: اللہ کی قسم، میں قریش کے چند ساتھیوں سمیت دور جاہلیت کے ایک بہت بڑے بت کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص نے اس بت کے نام پر ایک بچڑا ذبح کیا۔ ہم اس کے گوشت کی تقسیم کے منتظر تھے تاکہ ہمیں بھی اپنا حصہ ملے۔ اچانک میں نے اس بچڑے کے پیٹ سے زبردست آواز سنی۔ اس سے بلند کوئی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس آواز کے الفاظ یہ تھے: او بے شرم شخص، نجات والی چیز آ چکی ہے۔ ایک شخص با آواز بلند کہہ رہا ہے: اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہ ظہور اسلام سے صرف 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہود کی پیشگوئیوں کے بارے میں روایت نقل کی ہے کہ بنو عبد الاشحل کے پڑوسیوں میں سے ایک یہودی نے انہیں بیس بعد الموت اور جزا و سزا کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس سے کوئی نشانی بتانے کو کہا۔ اس پر وہ یہودی مکہ اور یمن کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا: اس علاقے کی طرف سے ایک نبی آنے والا ہے۔ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ سالبہ بن سائیہ، اسید بن سائیہ اور اسد بن عبید بنو قریظہ کے قریبی بنو حدل کے یہودیوں میں سے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب ایک یہودی ابن الاحیان کی باتیں بن گئیں۔ یہ شخص بعثت سے کئی سال پہلے شام سے مدینہ آیا تھا۔ اس نے بتایا: میرے مدینہ آنے کا سبب یہ ہے کہ مجھے توقع تھی کہ آخری نبی آ چکے ہیں، میں ان کا پیروکار بننا چاہتا تھا۔ اس نے یہودیوں کو تاکید کی کہ اس نبی کی پیروی کرنا، اس کام میں کوئی شخص تم سے سبقت نہ لے جائے۔ اس نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض نشانیاں بھی بتا دی تھیں۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران میں ان حضرات نے وہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مشہور ہے۔ وہ دین حق کے تلاش میں تھے، اپنے علاقے سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ اس علاقے میں انہیں غلامی کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر بن نفیل بھی دین حق کی تلاش میں مکہ سے نکلے۔ موصل شہر کے ایک راہب سے ملے۔ راہب نے کہا: جو چیز تم تلاش کرتے پھرتے ہو وہ خود تمہارے ہی علاقے میں عنقریب ظاہر ہوگی۔ اس قسم کے واقعات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے یہود و نصارہ کو پورا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہودی علماء اور عیسائی راہبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سن کر ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ صحیح روایات میں ہے کہ ایک یہودی عالم زید بن ثانہ کہنے لگا: میں نبوت کی تمام نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں دیکھ رہا ہوں، صرف 2 باتیں باقی ہیں۔ اولاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم، تحمل و بردباری
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس قدر جہالت آمیز سلوک کیا جائے گا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم میں اضافہ ہوگا۔ پھر وہ کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہا، یہ دونوں نشانیاں بھی ثابت ہو گئیں تو وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسی روایات بھی آئی ہیں کہ حضرت عامر بن ربیعہ ادوی کے مسلمان ہونے کا سبب وہ باتیں ہیں جو زید بن عمر بن نفیل کہا کرتے تھے کہ وہ ایک نبی کا انتظار کر رہا ہے جو حضرت اسماعیل کی اولاد اور عبد المطلب کی نسل سے ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، لیکن امید نہیں کہ وہ اسے پا سکیں۔ وہ لوگوں کو اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے۔ یہ ساری نشانیاں انہوں نے اہل کتاب سے سنی تھیں۔ قس بن سعدہ ایادی کہا کرتے تھے، قس نے بالکل سچی قسم کھائی ہے جس میں رتی بھر جھوٹ نہیں، روئے ارض پر کوئی بھی دین مجھے اس دین سے زیادہ پسند نہیں جس کا دور آنے ہی والا ہے، وہ تمہیں پا کے رہے گا۔ مبارک ہو اس شخص کو جو اس دین کو پائے اور اس کی پیروی کرے، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو اسے پائے لیکن قبول نہ کرے۔ مفسرین اور اہل سیرت کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوا جو اوس و خزرج سے برسر پیکار رہتے تھے، اور جب اوس اور خزرج ان کی مرمت کرتے تو وہ کہتے، نبی آخر الزماں کا وقت قریب آ چکا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں اس طرح نیست و نابود کریں گے جس طرح عاد و ارم کو نابود کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اوس و خزرج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بن گئے اور یہودیوں نے انکار کی راہ اختیار کی۔ ابو سفیان کے ساتھ ہرقل کا واقعہ بھی اس کی واضح دلیل ہے، خصوصاً ہرقل کی یہ بات، ابو سفیان جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر وہ سچ ہیں تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اس پایا تخت پر حکمرانی کرے گا۔ اس مفہوم کی واضح احادیث موجود ہیں کہ بحیثیت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی نبی لکھ دیا گیا تھا۔ امام احمد اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی جسم و روح کے درمیان تھے۔ مسند احمد میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نبی تھا جبکہ آدم اپنے گارے میں جس سے ان کی تخلیق ہوئی پڑے تھے۔ مختصر یہ کہ یہودی اور عیسائی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ کے اوصاف کے باعث جانتے تھے۔ تورات و انجیل میں آپ کے اوصاف اور آپ کے زمانہ بعثت کا واضح ذکر موجود تھا۔ قرآن مجید نے بھی اس حقیقت کی طرف کئی آیات میں اشارہ کیا ہے۔ اسی بنا پر کئی یہودی جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں ہیں اور کئی عیسائی جن میں حضرت نجاشی شاہ حبشہ بہت نمایاں ہیں مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کے پیش نظر صرف اپنے سیاسی و مالی مفادات تھے، اسی باعث وہ اسلام قبول کرنے سے رکے رہے، جیسا کہ حی بن اخطب، ہرقل شاہ روم اور مقوقس شاہ مصر کے واقعات سے صاف ظاہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام کے ضمن میں ہم نے جو احکام و مواعظ بیان کیے ان سے یہاں بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے الگ تھلگ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی اور خلوت گزینی کا ذوق پیدا کر دیا تھا۔ آپ مسلسل کئی دن اور راتیں اس غار میں قیام کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی غار میں آپ پر وحی اترنی شروع ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ ہر سال 1 ماہ غار حرا میں بسر کیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق قریش دور جاہلیت میں اس عبادت کے قائل اور اس پر عامل تھے۔ اس دوران جو مسکین آپ کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کھانا کھلاتے تھے۔ جب آپ اپنا اعتکاف پورا کر لیتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ بعثت سے پہلے آپ کی عبادت کسی شریعت کے مطابق تھی یا نہیں۔
اگر کسی شریعت کے مطابق تھی تو وہ کون سی شریعت تھی؟ زیادہ صحیح اور قوی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ جس چیز کو شریعت سمجھتے تھے اسی پر عمل کرتے تھے، مگر ان اقوال کی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے۔ اور دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں بعثت سے بالکل تھوڑا عرصہ پہلے کے اشارات نبوت کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح پیش آ جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی بہت عزیز رہنے لگی۔ آپ غار حرا میں خلوت گزین رہتے تھے۔ گھر واپس آنے سے پہلے کئی راتیں عبادت میں گزار دیتے تھے۔ آپ اپنی مدت قیام کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آ جاتے، مزید ایام کے لیے کھانے پینے کا سامان لیتے اور غار حرا چلے جاتے۔ ایک دن آپ غار حرا ہی میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، وہ میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ یہ بھی روایت ہے کہ 2 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اسے ایک آدمی کے وزن سے تولو۔ آپ کو تولا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھاری رہے، حتیٰ کہ آپ کو آپ کی امت کے 1000 افراد کے مقابلے میں تولا گیا، تب بھی آپ ان سب سے وزنی نکلے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تم انہیں ساری امت کے مقابلے میں بھی تولو گے تب بھی یہی بھاری رہیں گے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، اس کا پیٹ چیرو۔ اس نے آپ کا پیٹ چیرا اور شیطان کا حصہ نکال پھینکا جو خون کے ایک لوتھڑے کی شکل میں تھا۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، ان کا پیٹ اچھی طرح دھو ڈالو جیسے برتن دھویا جاتا ہے۔ اس نے خوب دھویا، پھر سکینت منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھر دی۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، اب پیٹ سی دو۔ اس نے سی دیا۔ پھر دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر لگا دی۔ بعد ازاں وہ دونوں چلے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رخصت ہوئے، پھر واپس آئے اور انہیں بتایا کہ میرا پیٹ چیرا گیا ہے، اسے بڑی صفائی سے دھویا گیا ہے، پھر سی کر حسب سابق بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرط مسرت سے جگمگا کر کہنے لگیں، واللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، خوش ہو جائیے کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے روشنی سی نظر آتی ہے اور میں ایک آواز بھی سنتا ہوں، کبھی کبھی مجھے خیال گزرتا ہے کہ کہیں مجھے جنون تو نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ابن عبداللہ، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا سلوک نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، انہیں پوری تفصیل بتائی تو وہ کہنے لگے، اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ اسی فرشتے کی طرح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ اگر میری زندگی میں انہیں نبی بنا دیا گیا تو میں ان کی پوری تائید کروں گا، بھرپور مدد کروں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا۔ ناظرین کرام، یہ علامات و معجزات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئے، دراصل اس امر کے غیبی اشارات تھے کہ آپ اپنے دور کے دوسرے حنیفیوں سے ممتاز ہیں اور اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو ایک رفیع الشان ذمہ داری سونپنے والا ہے۔ سچا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک ہے۔ یہ اس طرح ثابت ہوا کہ سارا دور وحی 23 سال پر محیط تھا، اس میں سے 6 ماہ تک آپ کو مسلسل سچے خواب آتے رہے۔ یہ عرصہ فی الواقع دور وحی کا 46واں حصہ ہے، اور خلوت گزینی ہر مسلمان کے لیے سود مند ہے تاکہ وہ یکسوئی سے حالات کی رفتار کا جائزہ لے اور معاشرتی قباحتوں کے ازالے کا کوئی مثبت حل سوچ سکے۔ البتہ ہمیشہ کے لیے معاشرے سے الگ تھلگ ہو جانا، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ایک فرقے نے یہ شیوہ اختیار کر رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور عملی سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہیں یہ منقول نہیں کہ آپ معاشرے سے کبھی کلی طور پر الگ تھلگ ہو گئے ہوں،
بلکہ اس قسم کے رجحانات ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، اس شخص سے بہت زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے جو ان کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا۔ اس طرح اسے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کا موقع نہیں ملتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن لوگوں سے الفت رکھتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے، جو شخص لوگوں سے الفت نہیں رکھتا اور نہ کوئی اس سے الفت رکھتا ہے، ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں۔ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو۔ آئیے ناظرین، اب ویڈیو کے آخر میں ہم شامل کرتے ہیں جنگ فجار اور حلف الفضول کا واقعہ۔ مورخ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب یہ جنگ بھڑکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ ابن حشام نے 14 یا 15 سال عمر بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چند دن اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا۔ جنگ فجار طویل عرصے تک جاری رہی، چنانچہ ابن اسحاق اور ابن حشام کے اقوال میں تبتیق بھی ممکن ہے کہ اس جنگ کی ابتدا کے وقت آپ کی عمر تقریباً 15 سال اور اختتام کے وقت 20 سال تھی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں براہ راست لڑائی میں حصہ لینے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر یعنی بلوغت کو پہنچ چکے تھے۔ علامہ سہیلی نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ جنگ کافروں کے درمیان تھی اور اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو اجازت نہیں دی کہ وہ اعلی کلمت اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے لڑائی کرے۔ میرا خیال ہے کہ اگر چچاؤں کو تیر پکڑانے والی روایت صحیح بھی ہو، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جنگ میں شرکت محض علامتی تھی۔ آپ براہ راست قتال میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کا جواز صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس محاربے میں شریک ہونا مقامات مقدسہ اور دیگر محارم کے دفاع میں تھا، خصوصاً جب کہ قیس اعلان ہی نے ابتدا میں ظلم کا ارتکاب کیا تھا اور مظلوم کی مدد کرنا تمام انبیاء اور مصلحین کا امتیاز رہا ہے۔ اسی طرح دوستو، حلف الفضول میں شرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسے مطیبین کا حلف بھی کہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ مطیبین کے حلف میں شریک ہوا تھا۔ اس وقت میں نوجوان تھا، مجھے کوئی سرخ اونٹوں کا ریوڑ بھی دے تو میں وہ عہد توڑنا پسند نہ کروں۔ بہقی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حلف المطیبین کے علاوہ قریش کے کسی معاہدے میں شریک نہیں ہوا، سرخ اونٹوں کے عوض بھی مجھے وہ عہد توڑنا گوارا نہیں۔ امام بہقی نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چند سیرت نگاروں نے کہا ہے اس عہد سے مراد حلف الفضول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف المطیبین کا دور نہیں پایا۔ میرے نزدیک سیرت نگاروں کی یہ بات صحیح ہے۔ خود امام بہقی نے سنن کبریٰ میں یہی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف المطیبین کا دور نہیں پایا۔ احمد، بہقی اور اہل سیر کی روایت میں تبتیق یوں ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حلف المطیبین کی تجدید کر کے اس کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، واللہ عالم۔ مسند حمیدی کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدان کے گھر میں ایک معاہدے میں موجود تھا، اگر آج بھی مجھے اس معاہدے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں گا۔ اس معاہدے کے شرکاء نے عہد کیا تھا کہ ہر حق والے کو اس کا حق دلایا جائے گا اور کوئی ظالم کسی پر کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدان کے گھر میں ایک معاہدے میں موجود تھا، مجھے پسند نہیں کہ مجھے اس معاہدے میں شرکت کی بجائے سرخ اونٹ ملتے، اور اگر اسلام میں بھی مجھے اس قسم کے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ یہ باہمی معاہدہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم نے کیا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دیں گے۔ یہ ماہ ذقعت میں بعثت سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب قریش جنگ فجار سے واپس آئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 برس تھی۔ اس معاہدے کے اولین دائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ زبید قبیلے کا ایک آدمی اپنا تجارتی سامان لے کر مکہ مکرمہ آیا۔
आस बिन वाइल साहमी ने उससे वो सामान खरीद लिया। वो बहुत बड़ा सरदार था। अपनी सरदारी के जोम में उसने उस गरीब की रकम दबा ली। जुबैद के आदमी ने अलाफ के कबाइल अब्दुद्दार, मखजूम, जुमा और सहम से मदद तलब की। उन्होंने ना सिर्फ उस बेचारे की मदद से इनकार किया बल्कि उसे डांट डपट की। जब उस जुबैदी ने ख़तरा महसूस किया तो सूरज तुलू होने के वक्त जबल अबू कबीस पर चढ़ गया। उस वक्त कुरैशी काबा के इर्द गिर्द अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे। उसने बड़ी दिक्कत और बुलंद आहंगी से ये शेर पढ़े, ए आले फ़हर कुरैशियो, इस मजलूम की मदद करो जिसका तजारती माल वादी मक्का में छीन लिया गया। वो यहाँ गरीबुल वतन और अपने लोगों से दूर है। उसने अहराम बांध रखा है, प्रागंदा सर है, अभी तक उसने उम्रा भी पूरा नहीं किया। ए हजर अस्वद और हजर के माबैन बैठे हुए लोगों, मेरी मदद करो। इज़्ज़त व हुर्मत तो उस शख्स की है जिसके काम अच्छे हैं। गद्दार और बदकार आस बिन वाइल की चादर की कोई इज़्ज़त नहीं। ये सुनकर हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब उठ खड़े हुए और कहने लगे, क्या इसे बेयारो मददगार छोड़ा जा सकता है? उस पर कुरैश, ज़हरा और तईम अब्दुल्ला बिन जदान के घर इकट्ठे हुए और आपस में मुआहिदा किया कि वो मजलूम की मदद के लिए यकजान रहेंगे हत्ता कि ज़ालिम मजलूम का हक वापस कर दे। वो इस मुआहिदे पर इस वक्त तक कायम रहेंगे जब तक समंदर में पानी की एक बूंद भी बाकी है और जब तक सबीर और हिरा पहाड़ अपनी जगह कायम है, और ये कि वो अमूर रोज़गार में भी एक दूसरे की ढारस बनाएंगे। ये मुआहिदा माह हराम ज़िक़दा में तय हुआ और कुरैश ने इस मुआहिदे को हल्फुल फजूल का नाम दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये लोग एक फजीलत वाले काम पर इकट्ठे हुए हैं। फिर ये लोग आस बिन वाइल के पास गए और उसे मजलूम का सामान छीन कर उसके स्पुर्द कर दिया। मगर अहले जाहलियत अपने फितरी जज्बात की बुनियाद पर जुल्म के सद्देबाब के लिए उठ सकते हैं, तो अहले इस्लाम के लिए तो नागुज़ीर है कि वो अपने अकीदे की बुनियाद पर जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, क्योंकि इस्लाम की तो दावत ही ये है कि जुल्म का ख़ात्मा कर दिया जाए। इस्लाम फ़ितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है और उसे हर किस्म की कजी और इनहराफ से बचाना चाहता है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहिदे की अहमियत पर ज़ोर दें, क्योंकि इस मुआहिदे का मज़मून सरासर इस्लाम की दावत है कि हक़ को कायम रखा जाए और बातिल और जुल्म को मिटा दिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर ने इस मुआहिदे में जो किरदार अदा किया वो इस हकीकत की बड़ी रोशन दलील है कि हाशमी ख़ानदान के लोग जवान मर्द थे और ऐसे मौके पर वो दूसरों से अफजल साबित होते थे। इस ख़ानदान के शर्फ व फजल के लिए यगाना अज़मत ही बहुत काफ़ी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ख़ानदान से हैं। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।